जाली अकाउंट्स केस आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची में घर सील करने पर नैब ने अदालत में जमा करा दिया। ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। क्लिफ्टन कराची घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ की रकम आसिफ जरदारी के स्टीनोग्राफर ने दी। नैब ने एहतसाब अदालत से आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने की तौसीह की इस्तदा कर दी। नैब ने 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। कराची इंतजामिया का डेयरी माफिया के खिलाफ एक्शन। सरकारी निरखों से जायद कीमत पर दूध बेचने पर मुतादिद दुकानों को सील कर दिया। कमिश्नर कराची की हदायत पर गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में जायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन का कहना है 110 रुपए फी किलो पर दूध फरोख्त करना नामुमकिन है। महंगाई बढ़ रही है, दूध 120 रुपए किलो पर फरोख्त किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। घने बादलों और तेज हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में बारिश। कराची में भी बादल बरसे, कई इलाकों में बिजली गायब। सखर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पिशावर, बालाकोट, सवात, एबटाबाद में अब्र रहमत। महकमे मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद 69 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 5266 हो गई। 24 घंटों में 2700 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 2,51,625 तक जा पहुंची। अब तक 1,61,917 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर शीमा भी कोरोना वायरस में मुब्तला, पिम्स अस्पताल में दाखिल। कहते हैं पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की हमायत की है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक आज़ादी की हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर ट्विटर पैगाम में कहा, भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियां दे रहे हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और जालिमाना कब्जा कर रखा है। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे का दिन दूर नहीं। आबादाती इंजीनियरिंग के जरिए आबादी के तनासुब और शनाख्त के खात्मे के खिलाफ कश्मीरी अवाम अपना भरपूर दिफा कर रहे हैं। मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा, शहदाए कश्मीर की पुकार आज तहरीक आज़ादी की सूरत में पूरी कुव्वत से गूंज रही है। भारत गलत फहमी में ना रहे। मकबूजा कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत खित्ता है और हमेशा रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, डोगरा फौज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वालों के नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में दर्ज है। 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत के जुल्म और जबर में एक नई शिद्दत आई है जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। कश्मीरियों की अजीम कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए हर जुल्म और मुसीबत का अज़्म व हिम्मत से मुकाबला किया और हर साजिश को नाकाम बनाया। 13 जुलाई 1931 में डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने वाले हमारे हीरो हैं। एक अजान और 22 मौज़न सलाम फर्जंदाने इस्लाम सलाम। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके चुप को झंझोड़े। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, कोई भी ताकत बज़ोर शमशीर कश्मीरियों को नहीं दबा सकती। पाकिस्तानी हुकूमत सियासी जमातों को कायदे आज़म का कश्मीरी अवाम से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। वो मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। दुनिया की कोई ताकत
ریاست جموں کشمیر کو بزور شمشیر اپنا غلام نہیں رکھ سکتی. انشاءاللہ العزیز میرے بیٹے، میری بیٹی، میری ماں، میری بہنوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، میرے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. پاکستان کی حکومت، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے دانشور، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدہ قائد اعظم نے کشمیری قوم کے ساتھ کیا تھا اس کو وہ پورا کرے. افغانستان کی برآمدات کے لیے واہگہ بارڈر کھولنے کا اعلان کر دیا. واہگہ بارڈر پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت کھولا جا رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق واہگہ بارڈر افغانستان کی برآمدات کے لیے 15 جولائی سے کھولا جائے گا. اسی پہ بات کریں گے. نمائندہ ایکسپریس نیوز خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد محمود، کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند تھی، اور پاکستان کے راستے جو واہگہ بارڈر کے ذریعے افغان برآمدات جاتی تھی ان کو بند کر دیا گیا تھا. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ مارچ سے شروع ہوا تھا، لیکن افغان حکومت کی بار بار ریکویسٹ کے اوپر آج پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ واہگہ بارڈر کے ذریعے افغانستان کی جو برآمدات ہیں وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے انڈیا جا سکیں گی. اس حوالے سے پاکستان نے آج اعلان کیا ہے کہ 15 جولائی سے واہگہ بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے لیے کھول دیا جائے گا. اور یہ وہی معاہدہ ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جس کے ذریعے افغانستان کی جو برآمدات ہیں وہ پاکستان کے راستے انڈیا جائیں گی. یہ اسی معاہدے کے تحت جو ہے وہ افغانستان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے اپنی برآمدات جو ہیں وہ بھارت تک پہنچا سکے. یہ جو ریکویسٹ تھی یہ افغانستان کی جانب سے بار بار آئی تھی، جس کا آج پاکستان نے جواب دیا ہے کہ 15 جولائی سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت جو افغانستان کی برآمدات ہیں وہ بھارت جا سکیں گی. جی درست، بہت شکریہ خالد محمود، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. 1231 ٹرانسپورٹرز کو جرمانہ کیا گیا ہے. این سی او سی کے مطابق کورونا سے بچاؤ کے لیے نافذ ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر آزاد جموں کشمیر میں 21 دکانیں سیل، 1 گاڑی بند. بلوچستان میں 27 دکانیں سیل، 240 گاڑیاں بند. جی بی میں 35 دکانیں سیل، 9 گاڑیاں بند. خیبر پختونخوا میں 107 دکانیں سیل، 3 گاڑیاں بند. پنجاب میں 225 دکانیں سیل، 671 گاڑیاں بند. سندھ میں 35 دکانیں سیل، 23 گاڑیاں بند. اسلام آباد میں 11 دکانیں سیل اور 30 گاڑیاں بند کی گئی ہیں. لاہور میں وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس جاری. عید الاضحیٰ کے حوالے سے مویشی منڈیوں اور عید نماز سے متعلق بریفنگ. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگائی جائیں گی، شہر کے اندر اجازت نہیں ہوگی. مویشی منڈی کے اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہوں گے. اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نمائندہ ایکسپریس نیوز میاں اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں اسلم، یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر مویشی منڈیوں کے بارے میں کیا احکامات سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، این سی او سی کا اہم اجلاس جو ہے وہ اسد عمر کی زیر صدارت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اسد عمر اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ لاہور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جس میں راجہ بشارت، صوبائی مختلف چیف سیکرٹریز اور مختلف صوبائی سیکرٹریز اور عسکری حکام جو ہے وہ اس میں شریک ہیں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ تقریباً 700 کے قریب جو ہے وہ مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی، لیکن چھوٹے لیول پر یہ منڈیاں لگائی جائیں گی اور ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح سے لے کر رات 7 بجے تک جو ہے وہ لوگوں کو اجازت ہوگی، اور ایک مخصوص مدت اور ایک مخصوص تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ ان منڈیوں کے اندر جانے کی اجازت ہوگی. جیسے ہی وہ تعداد پوری ہوگی تو نئے آنے والوں کو روک لیا جائے گا. سینیٹائزر اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کوشش کی جائے گی کہ منڈیاں شہر سے باہر لگائی جائیں تاکہ جو ہے وہ شہری جو منڈیوں میں نہیں جا رہے ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کم ہو. دوسری جانب جو ہے وہ جو عید الاضحیٰ کے جو اجتماعات ہیں، نماز عید کے جو اجتماعات ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایس او پیز تیار کیے گئے ہیں، اور یہ کوشش اور یہ کہا گیا ہے کہ عید کے موقع پر جو انتظامات کیے گئے تھے وہی ایس او پیز جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر ان کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. اس کے ساتھ اجلاس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں تقریباً 30 ایسے شہر ہیں جہاں پر کورونا کے متاثرہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہے، جبکہ 321 مقامات پورے پاکستان میں جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت جو ہے وہ بند ہیں.
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو مزید علاقے اور مزید شہروں کو بھی جو ہے وہ بند کیا جائے گا. تاہم جہاں کورونا مریضوں کے پیشنٹس کی تعداد کم ہو ان شہروں کو بھی بتدریج کھولا جائے گا اور ان اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بند مقامات کو بھی جو ہے وہ کھولا جائے گا. درست، بہت شکریہ میاں اسلم. بہت شکریہ میاں اسلم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ جامعہ زکریا میں پیسے لے کر پاس کرنے کے سکینڈل میں مرکزی کردار محمد امین سمیت 4 افسران پر الزام ثابت ہو گئے ہیں. کمیٹی نے جبری ریٹائر کرنے کی سفارش کی ہے. ملتان میں جامعہ زکریا میں 400 سے زائد طلباء سے پیسے لے کر پاس کرنے کا انکشاف ہوا تھا. انکوائری کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر کے سفارشات سکینڈل کو پیش کر دی ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کنٹرولر کمپیوٹر، ڈپٹی رجسٹرار اور اسسٹنٹ کنٹرولر پر الزامات ثابت ہو گئے ہیں. انکوائری کمیٹی نے 15 کلرکوں کے تبادلے، 19 اسکروٹنرز کی نااہلی اور 12 اسکروٹنرز پر پابندی کی بھی سفارش کی ہے. سکینڈل نے سفارشات منظور کرتے ہوئے ملوث ملازمین کو شوکاز بھی جاری کر دیے ہیں.